ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله الرب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب، جس میں ہمیں اللہ رب العزت کی توفیق سے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے، یہ ان ہستیوں کے عرس کی تقریب ہے جن کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جن کی یاد ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ میں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا. تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ سلوک شریف، علماء اہل سنت بڑی کثرت کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور بڑے اچھے خطباء، بڑے قابل اساتذہ اور بڑے نامور
قرا آج کی تقریب کی زینت بنے ہیں. بڑا خوبصورت اور بڑا تحقیقی خطاب فرمایا ہے خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے. ہمارے میزبان مکرم جو ایک حقیقی صوفی ہیں، ان کے چہرے سے بھی یہ بات ہویدہ ہوتی ہے اور ان کے اعمال بھی اس کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تصوف کے سانچے میں ڈلنے کی بھرپور کوشش کر رہے. میری دعا ہے کہ حضرت صاحبزادہ محمد طاہر رضا صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کو مزید علوم سے اور اعمال نافع سے سرفراز فرمائے. بہت سے ہمارے پرانے ساتھی بھی تشریف فرما ہیں. بعض ساتھیوں کا خصوصی مجھے حضرت نے بھی حکم دیا کہ ان کے اسماء گرامی ہر صورت میں ہونے چاہیے. محترم المقام حضرت ڈاکٹر محمد شہباز عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرمائے اور مجاہد اسلام محترم المقام حضرت مولانا زاہد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی جلوہ فرمائے. محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد بھوٹا صاحب وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ تشریف فرمائے. اور حضرت کی معیت میں جو ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب اور مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طارق محمود صاحب سیالوی وہ بھی جلوہ فرما ہیں. دیگر بھی بہت سی ہستیاں ہیں. ان کی اسماء گرامی سے مجھے بھی لطف آیا ہے اور امید ہے کہ آپ نے بھی ضرور اس سے حظ اٹھایا ہوگا. جن ہستیوں کے عرس کی تقریب میں ہمیں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے یہ نظریہ اسلام کے مطابق روحانی طور پر زندہ ہے اور اپنی زندگی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی مثال ان 50 سالوں میں نہیں ملتی. میں تو یہ کہنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہر اعتبار سے ان ہستیوں نے نہ صرف اپنے عشق کی لاج رکھی ہے بلکہ امت محمدیہ کی کشتی کو کنارے لگانے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کا وصال بھی ان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے. حدیث میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ آپ مرنے کا ارادہ نہیں کرتے. یہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں جلدوم صفحہ نمبر 963 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جو بڑی مشہور حدیث ہے اس کی آخری الفاظ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت دی ہے اور فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَتَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام کے کرنے میں فکر مند نہیں ہوتا. یہ فکر مند ہونا یہ بندوں کا شعبہ ہے، اللہ کا نہیں. فرمایا میں کسی کام میں فکر مند نہیں ہوتا لیکن ایک وقت مجھ پہ آتا ہے کہ میں آپ متردد ہوتا ہوں. اس کا معنی فکر مند نہیں کر سکتے کہ اللہ کی شان کے لائق، اگر نہ الفاظ کا معنی ہم اپنی زبان میں کریں تو یہی معنی کر سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. فرمایا میں متردد ہوتا ہوں کس وقت؟ جب بندہ مومن کی موت آتی. کیوں؟ وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ، وہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ، اور میں اس کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. اور میرے متردد ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ لکھ چکا ہوں اذا جاء اجلها لا يستاخرون ولا يستقدمون. جب اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی. مارنا بھی اس کو ابھی ہے، اس کے مرنے کا ارادہ نہیں. میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. ذرا غور فرمائیے نا، بڑی توجہ طلب بات ہے خاص طور پر علماء کے لیے. میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، شاید یہ مسئلہ عرض کر سکوں آپ سے. یہ فرمایا گیا کہ لکھ چکا ہوں اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اس کو ابھی مارنا ہے. اس کے مرنے کا ارادہ کوئی نہیں، میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا. پھر مولا کرتا کیا ہے؟ فرمایا جنت اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دیکھ. اور جب وہ اپنے سر کی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کرتا ہے، اس میں جاری ہونے والی دودھ اور شہد کی نہروں کو دیکھتا ہے، کوثر و سلسبیل کے لہریں لیتے ہوئے دریا دیکھتا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات کو دیکھتا ہے، پاکیزہ ماحول دیکھتا ہے، برسنے والی کستوری کی بارش کو دیکھتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ملاقات کو دیکھتا ہے. پھر وہ آپ ہی اس کا موازنہ اس دنیا سے کرتا ہے. موازنہ کر کے خود ہی قاضی بن جاتا ہے، خود ہی عدالت لگا لیتا ہے، آپ ہی جج ہو جاتا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں یہ رہنا درست نہیں، نہ یہ جگہ درست ہے نہ یہ وقت درست ہے. کاش کوئی لینے آ جائے، میں اسی مقام پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا ادھر یہ کہتے ہیں نا کاش کوئی لینے آ جائے، ادھر ہم ملک الموت سے کہتے ہیں آنا چاہتا ہے لے آؤ اس کو جا کر. تو یہ ہستیاں بھی انہی ہستیوں میں سے ایک جن کا وصال بھی ان کی اپنی مرضی سے ہوا ہے، مرضی کے بغیر نہیں. ایک بات بڑی اس موقع کی مناسبت کے ساتھ میرے گمان کے مطابق بہت ہی درست ہوگی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو موت ہے اس کا حال کیا ہے؟ ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہا جناب میں لینے آیا ہوں، چلیے. آگے سے ابراہیم جن کے بارے میں قرآن نے کہا یجادلنا فی قوم لوط،
قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑتا ہے. قرآن پاک. قوم لوط کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑتا ہے. مولا تم سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ فرمایا بیگانہ ہو تو دم نہیں مار سکتا, اپنا ہو جائے تو لاڈ بھی کر سکتا ہے, پیار بھی کر سکتا ہے. ابراہیم رب سے جھگڑنے لگا. رب کا معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے لاڈ کر سکتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے معراج کی رات جب میں گیا ہوں تو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص اونچا اونچا بولتا ہے, اونچی اونچی آواز سے بولتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا تیز ہو کے گفتگو کرتے. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار رب کو معلوم ہے ان کے مزاج میں ذرا تیزی ہے, تو اس کی بارگاہ میں اس کے محبوبوں کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. اگر موسیٰ کا لاڈ اٹھایا جا سکتا ہے, ابراہیم کا اٹھایا جا سکتا ہے, تو محمد عربی کا. قرآن مجید نے کہا یجادلنا فی قوم لوط. یہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جس کی نص تو قطعی ہے ہی, کیونکہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کی نص قطعی نہ ہو. اس آیت کریمہ کو یہ شرف و اعداد حاصل ہے, اس کی دلالت بھی قطعی. آپ علماء ہیں ضرور سبحان اللہ فرمائیں گے. یہ نص قطعی تو ہے ہی, اس کی دلالت بھی قطعی ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. پھر اس سے مسئلہ پھر اٹھتا ہے باقاعدہ طور پر. یہ قطعی الثبوت ہے, قطعی الدلالہ ہے. حضرت ابراہیم رب ذوالجلال مولا کیوں جھگڑتے ہیں؟ فرمایا نرم دل ہے نا, ابراہیم نرم دل ہے. اللہ قربان جائیں, پھر جو مرتبہ نرم دل والوں کو حاصل ہوتا ہے کسی اور کو نہیں. نرم دل ہے. کیوں ایسا کرتا ہے, جھگڑتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہتا ہے قوم لوط کو عذاب دینے میں جلدی نہ کرو. ابراہیم قوم لوط کو عذاب دینے میں جلدی نہ کرو. اور مفسرین کرام نے صدر الافاضل نے یہ حاشیہ قرآن میں لکھا, کہتے فرشتے آئے تھے, ملک فرشتے آئے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بازو پھیلا کے ایسے کھڑے ہو, فرمایا نہ جاؤ. معلوم ذرا غور کرو نا, قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ان کے بچے ہیں, نہ ان کے پوتے ہیں, نہ ان کے بیٹے ہیں. پھر ابراہیم کو کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے میرے بندے پھر میری قوم کا, میری امت, میری مخلوق کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں. فرمایا نہ ایسا کرو, میری مخلوق کا درد رکھتے ہیں میرے بندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو کھڑا کر لیا نا, کھڑا کر کے کہتے ہیں بتاؤ نا, اگر 50 بندے مسلمان ہو جائیں عذاب دو گے؟ فرشتوں سے کہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر 20 ہو جائیں پھر دو گے؟ کہتے ہیں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ 10 ہو جائیں پھر؟ کہتے ہیں نہیں. ذرا دیکھو نا, غور فرماؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اور نیچے لے آئے, فرمایا 2 ہو جائیں پھر؟ کہتے نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے اگر 1 ہو جائے. ابراہیم کا کوئی بگڑتا ہے بھئی ان کو عذاب ہو جائے, کہ ابراہیم کی خلت میں کوئی فرق آنے لگا بھئی عذاب ہو جائے ان کو؟ رب جو دینے لگا ابراہیم کو کیا پڑی؟ معلوم ہوا اللہ کا بندہ کسی دوسرے بندے کو تکلیف میں دیکھتا ہوا خوش نہیں ہوتا. فرمایا جب 1 ہو جائے پھر؟ تو فرشتوں نے کہا پھر بھی نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے لوط تو ہے نا. سمجھا نہیں سکے آپ, سمجھا نہیں سکے مسئلہ آپ کو. فرمایا لوط تو ہے نا, لوط تو ہے نا. ادھر رب ذوالجلال نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا حال ہے. پہلے روک دیا جاتا ہے, فرمایا نہیں اب دعا نہ کر, کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو روک دیتا ہے پہلے. یہ رب ذوالجلال کی اپنے بندوں سے جو اس کا کرم ہے بندوں کو. اللہ کا کوئی خاص بندہ دعا کرنے لگے, دعا سنتا سب کی ہے,
لیکن قبول سب کی نہیں کرتا. اسی لیے برگزیدہ بندوں سے لوگ دعائیں کروانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی دعا کرتا ہے. سنی سب کی جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سنتا سب کی ہے لیکن قبول سب کی نہیں کرتا. صحابہ کرام بھی کئی مرتبہ دعا مانگ مانگ کے تھک بیٹھے تھے. صحیح بخاری میں جلد اول صفحہ 137 پہ حضرت انس بن مالک کی روایت سے ہے، پھر فاروق اعظم کے پاس آئے تھے. جو آج بندے کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو، حضرت فاروق اعظم سے کہتے دعا مانگو. ذرا غور فرمائیے، اصحاب النجوم ہیں، وہ صحابہ کرام کی محبت کے دعوے دار ہیں. بعض افراد، ان سے ہماری گزارش ہے کہ صحابہ کا عمل دیکھو. صحابی کہتے فاروق اعظم سے دعا کرو. فاروق اعظم نے نہیں آگے سے سمجھایا کہ آپ ہی نہیں مانگ لیتے، تمہاری بھی تو سنتا ہے نا، صحابی ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا مانگتے ہیں، لیکن حضرت عباس کو بلا لاؤ. حضرت عباس جو سرکار کے چچا جان، خود فاروق اعظم کا مرتبہ ان سے بڑا ہے، معلوم ہے نا آپ. حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ حضرت عباس سے اس وقت تو روئے زمین پر حضرت عمر کی ٹکر کا کوئی بندہ تھا ہی ایک بھی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو صدیق اکبر کے بعد سب سے اونچے درجے پہ رکھا، ایک نہیں 20 احادیث کے اندر. اور ان کے لیے سرکار نے دعا مانگی، الحق دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. ان کے لیے سرکار نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، الشیطان یفر من دل عمر، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، لو کان بعد نبی لکان عمر، واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. اب میں نہیں کہتا بھائی سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، حدیث پر بھی سبحان اللہ نہ کہو تو پھر کس پہ کہو گے؟ غور کرو نا، یہ حدیث پر بھی سبحان اللہ بندہ نہیں کہتا، چہرہ اس کا بنا ہوا ہے. ویسے سرکار کا فرمان یاد رکھنا چاہیے. حضور فرماتے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرے مسلمان بھائی کو خالی دیکھ کر مسکرا دینا، جیب سے کچھ لگانا نہیں، خالی مسکرا دینا محبت سے، یہ بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مردوں کی نہیں ہے، زندوں کی ہے، زندہ ہستیاں. میں تھوڑا مضمون لمبا کر بیٹھا ہوں، مختصر کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مرتبہ پا گئے. ابھی تو حضرت فرما رہے تھے، حضرت چیشتی صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تھا ان کی آمد، اس میں کوئی شک نہیں. جس کی آمد پر صحابہ نعرہ لگائیں، لیکن سیرت ابن ہشام میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی کہ عمر کے قبول اسلام پر سب سے پہلا نعرہ محمد عربی نے آپ لگایا تھا. آپ لگایا تھا، سرکار نے خود لگایا تھا نعرہ. اور سرکار کی نعرے کی آواز فضا میں گونجی ہے. جبرائیل بھی آئے تو سرکار نے پوچھا تو کیسے آ گیا ہے؟ کہتے سرکار عمر آئے میں نہ ہوں. عمر آ جائے میں نہ ہوں کیسے ہو سکتا؟ تو سرکار نے فرمایا بتا پھر کیسے آیا ہے؟ کہتے قد استبشر الیوم یا محمد باہل السماء اسلام عمر، آقا بتانے آیا ہوں عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو چکا ہے، ادھر بھی خوشیوں کے شادیانے بجنے کا سمجھ گیا. یہ فاروق اعظم ہے. حضور فرماتے عمر تو خود نہیں بولتا ہے، تیری زبان پہ میرا رب گفتگو جاری کر. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، عمر میں نے دیکھا شیطان تجھ سے خوف کھاتا پھرتا. اللہ اکبر. معلوم ہوا جہاں عمر ہوگا وہاں شیطانیت نہیں ہوگی. کیسے سمجھائیں آپ کو؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دے جاؤ نا ساتھ. جہاں عمر ہو، عمر کی محبت ہو، وہاں شیطانیت نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم تو سرکار کے غلام ہیں. جس کے غلام کی ہیبت کا یہ حال ہے، اس کے آقا محمد عربی کی عظمت کا کیا مرتبہ ہے پھر؟ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ فرمایا ہر کوئی
اسلام سے عزت پاتا ہے، لیکن میرا اسلام عمر کے قبول اسلام سے عزت پاتا ہے دیکھ۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا واللہ لو لم ابعث، ایک تو وہ حدیث ہے جس میں فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ آگے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد یہ سفر جاری رہے تو عمر نبی ہو۔ اس حدیث میں جو میں پڑھ رہا ہوں فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ ہوتا عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ بعد نے پھر کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ بنایا جاتا میری جگہ پر نبی بھی عمر ہی کو بنا کے بھیجے۔ یہ مرتبہ ہے عمر فاروق اعظم کا، اور یہ بات سرکار نے جبریل سے فرمائی تھی۔ میں نے اس کو مختصر کیا کہ ذرا وقت زیادہ نہ لگے۔ حضرت عمر سے کہا کہ دعا مانگو، تو فاروق اعظم نے کہا ذرا حضرت عباس کو بلاؤ، جس کا اپنا مرتبہ اونچا ہے اور جنت کے جوانوں کا سردار ہے عمر، معلوم ہے؟ میری ذمہ داری ہے نا، آپ کی تو نہیں، سبحان اللہ کہیں۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا۔ یہ دو حدیث ہے نا مشہور جس میں فرمایا، اور اس کا راوی کون ہے؟ خود حضور مولا علی شریف خدا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ یہ پوری حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں، پہلوں کے بھی سردار ہیں، بعد والوں کے بھی سردار ہیں، مگر نبیوں رسولوں کے بعد۔ آگے پھر حضرت علی سے فرمایا یا علی لا تخبرہما، علی ان کو خبر نہ کرنا، یہ راز کی بات ہے، راز کی بات۔ حضرت نے بھی اپنے شعر میں اس کو کھولا ہے۔ پھر تو بعض افراد کہتے ہیں جنت میں تو کوئی ادھیڑ عمر ہوگا ہی نہیں، تو امام احمد بن حنبل ایک روایت لائے وہ سنانا چاہتے ہیں آپ۔ حضور امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، حضور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے یہ جو حدیث آئی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وحی الہی کے طور پہ آئی۔ یہ سرکار کا اپنا فیصلہ نہیں صرف، بلکہ رب کا فیصلہ ہے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ وہ بڑی مشہور حدیث بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ یہاں جو میں روایت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، جوان ہوں گے سارے، تو امام احمد بن حنبل حدیث لائے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابها من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے بھی سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے بھی سردار بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، صدیق اکبر کے بعد سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم۔ لیکن اس اونچے مرتبے والے سے کہا کہ دعا مانگو، تو کہتے ہیں حضرت عباس کو بلا لاؤ۔ آپ بھی ذرا خوش ہو جاؤ نا، تاکہ میں ذرا چلوں آگے پھر بات تھوڑی سمجھا دوں۔ اب حضرت عباس کو بلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی عمر کو، جس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ نہ دیکھ مرتبہ میرا اونچا ہے، یہ دیکھ محمد عربی کے ساتھ نسبت رشتے میں کس کی زیادہ رکھتی۔ حضرت عباس کو کھڑا کر لیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے رب ذوالجلال ہم تیرے نبی کا وسیلہ ڈالتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو مہربانی کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، دعا قبول فرما۔ معلوم ہوا رب ذوالجلال کے ہاں دعا قبول ہوتی سب کی، دعا سنی سب کی جاتی ہے، لیکن قبول سب کی نہیں ہوتی۔ کبھی وسیلوں سے قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے، کبھی رب ذوالجلال اپنے کرم سے دعاؤں کو قبولیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی جو بات میں عرض کر رہا تھا
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملک الموت آئے ان سے، جناب لینے آیا ہوں، اگر آپ ہوں یا کوئی اور ہو تو ملک الموت کا نام سن کے ہی پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا بھائی، ملک الموت آیا بیٹھا ہے، پھر بندے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، گولیاں چلتی ہیں باہر، گولیاں چلتی ہیں جی فلاں ہو گیا ہے، گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، لیکن حسین کا مرتبہ دیکھنا، مدینے سے اٹھ کے خود کربلا میں آ گیا ہے، وہ آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جو بات عرض کرنا چاہتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت کے جواب میں، ملک الموت کے جناب لینے آئے ہو، چلیے عمر پوری ہو گئی، فرماتے جو نہ جانا چاہے، جو نہ جانا چاہے، تو ملک الموت کہتے جناب پھر میں تو حکم کا بندہ ہوں، درمیان میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم ابراہیم ہو، کوئی اور تو ہو نہیں، میں درمیان میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ رب سے بات کر لیں، میں آپ تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹنا، میں رب سے پوچھوں بندے مارتا کیوں ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کے خزانے میں کمی ہو پڑی ہے، اس کی زمین کی وسعتیں کم ہو گئی ہیں۔ ملک الموت کو پیچھے ہٹا کے کیا کہتے ہیں، حل رأیت خلیلا جمیت خلیلہ، مولا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے، تو نے کیسی یاری لگائی ہے، میں نے تو نہیں کہا میں رب کا یار ہوں، میں نے تو نہیں کہا، ڈنکے تو نے بجائے ہیں، ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا خاص دوست ہے، ڈنکا بھی تو نے بجایا، دوستی کا دعویٰ بھی تو نے کیا، اب مارنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، یا یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ، یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، یا یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ۔ ادھر سے جواب آتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، یہ صحیح ہے، یار یاروں کو نہیں مارتے، تو سچ کہتے ہیں، لیکن یہ بتانا یار یار کو ملاقات کے لیے بلائے، آپ کی توجہ نہ ہو تو میں کیسے مسئلہ سمجھاؤں پھر آپ، کہ دیواریں سمجھ جائیں گی لیکن آپ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جواب دیا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، ابراہیم صحیح ہے، یار یاروں کو نہیں مارتے، لیکن یہ بتا یار یار کو ملاقات کے لیے بلائے، کون سا یار ہے جو آنے سے انکار کر رہا؟ فرمایا ہم تمہیں مارتے نہیں، اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں آج۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کے ترجمے میں کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہستیاں جن کا عرس منا رہے ہو یہ ہمیشہ کی زندگی پا گئی ہے۔ اور بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا حضرت نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی موت کا پھر کیا کہنا۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے تو کہا ہے کہ جب سے سنتا ہوں کہ سرکار آتے ہیں، حساب و کتاب کی گرفت میں آنے والی گھڑیاں گننا مشکل ہو گئی ہیں مجھ سے، میری دعا یہ ہے کہ آج ہی موت آ جائے، آج ہی قبر میں اتر جاؤں، مصطفیٰ کا دیدار کو پا جاؤں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کا ترجمہ کیا اور کہا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور جب حضرت حاجی مولانا ابو داؤد محمد صادق گئے ہوں گے، جب حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب گئے ہوں گے، پھر محمد عربی جب آئے ہوں گے تو حال کیا ہوا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بنا کبھی جو عام حضرات کہتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھئی قبر اتنی کھودنا میری کہ کھڑا ہو سکوں، اور ساتھ کہا بھئی کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ایک کتاب بتاؤ نا ہم کو فقہ کی جس میں یہ نہ لکھا ہو کہ قبر دو طرح سے کھودی جا سکتی ہے، قد آدم کے برابر کھودی جا سکتی اور آدھے قد کے برابر کھودی جا سکتی۔ نور لذا سے لے کر آگے ہدایت تک چلو نا، کہ ایک کتاب دکھاؤ جس میں نہ لکھا ہو۔ اب آپ کو کیا چپ لگ گئی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر جو ہے یہ اتنی گہری کھودی جا سکتی ہے بندہ کھڑا ہو سکے۔ معلوم ہو یہ عشق کا مزاج اعلیٰ حضرت سے نہیں چلا، یہ تو اہل اسلام کے ہاں روز اول سے چلا رہا ہے۔ کیسے سمجھائیں آپ کو حضرات، یہ بات پہلے دن سے چلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پیچھے چلے ضرور ہے اس پر،
انہوں نے کہا ہے میری اتنی قبر کھود، لیکن وہ کہا پہلے ہی کہہ گئے مصطفیٰ آئیں گے، قبر قد آدم کے برابر کھودی جا سکتی ہے جس کا مزاج ہو جائے۔ اور پھر میں ان ہستیوں کی عظمت کا کیا بیان کروں؟ ابو داود محمد صادق، اللہ، ہمارے حضرت کا ایک مصرع شعر ہے ان کی شان میں، مجھے ایک ہی مصرع اس کا یاد ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا ان کی شان میں، کہا میرا صادق صداقت سے صدا دیتا ہے دنیا میں، میرا صادق صداقت سے صدا دیتا ہے دنیا، جب بھی صدا دی ہے صداقت سے دی، جب بھی بولا ہے سچی بولا ہے۔ اتنی قریب 90-100 کے درمیان عمر مبارک ہوئی، کوئی انگلی رکھ کے دکھائے نا۔ یہ الفضل ما شہیدت بہ اللہ داؤ، بزرگی اور فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرے۔ ابو داود محمد صادق تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کی، تیری فضیلت کی گواہیاں دشمن بھی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اور حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، اللہ اکبر، ابھی حضرت فرما رہے تھے چہرہ چمکتا 2 بندوں کا دیکھا ہے۔ جتنے افراد یہاں بیٹھے جنہوں نے زیارت کی ان سے پوچھ لو، ہم نے چہرے چمکتے دیکھے، سراپے نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا ہوں، اب چہرہ چمکتا ہے، سراپے نہیں چمکے دیکھے۔ حضور سید مراتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا ہے، صرف چہرہ نہیں چمکتا تھا، وہاں پر تو پورے کفن سے ایسے شعاع بہاتی نکلتی دکھائی دی، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک روزہ نور کے سانچے میں ڈلا ہوا دیکھا ہے ہر وقت۔ اور بڑے بڑے دشمن ہم نے دڑ گاٹے گرتے دیکھے ہیں جب جناب کے چہرہ زیبا سے پردہ اٹھایا گیا۔ دیکھنے آئے تھے لوگ، ہم کو معلوم ہوا کہ 20 سال تک بیماری لمبی برداشت کی حضرت، اور پھر پوری زندگی جب بھی دیکھا نا میں نے حضرت سے، ایک لمحہ بھی کبھی شکوے کا جملہ نہیں آیا تھا۔ میں ان حاضر صاحب کی خدمت عالی، ایک بندے نے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ فرماتے اللہ کا شکر ہے، بس تھوڑی سی تکلیف ہے، چند دن کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ صوفیہ کی شان میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ 8 چیزوں کا مظہر ہوتا ہے، اس میں صبر بھی ایوب جیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے پیر میں وہی صبر دیکھا ہے جو حضرت ایوب۔ بڑے لوگ دیکھنا ہے 20 سال اتنا لمبا عرصہ بیماری میں بسر کیا، آپ کبھی تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہوئے بیچ میں، وگرنہ 20 سال پہلے بیمار ہو گئے تھے آپ، اور آخری سالوں میں تو آپ کو معلوم ہے کتنے کتنے دن کبھی بولے ہی نہیں۔ اللہ، ہمارے گجرات میں تھے آپ، تشریف فرما تھے، وہ ڈاکٹر آپ کو بہت، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، فقیر بندہ ہے، میری فون سے اس پہ بات ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ویسے وہ خود متلاشی ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں، آج کا نہیں، بڑے عرصے کا میرے ساتھ رہتا ہے، حضرت کی خدمت میں بھی لائے، بیعت بھی کروایا، اور پھر بہت سے اس کے کام، بہت سفر بھی کیا ہم نے اس کے ساتھ، بڑی بڑی قبروں پہ گئے، فلاں جگہ کچھ روشنی ہو جائے۔ حضرت سے ہم کہتے تو آپ فرماتے تھے جواب میں، فرمایا عشق تیرے دا ازلی قطرہ تے میں دے بس نہیں، تے میں دے بس نہیں، یہ رب کے کرم سے ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیس، اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، رب کے کرم سے ہوتا ہے۔ تو جب آخری وقت میں حضرت گئے نا، تو میری بات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، میں نے کہا وہ ایک بندہ میں نے تلاش کیا آپ کے لیے، تو وہ مجھے لگتا ہے کچھ آپ کو اور آگے لے جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب چھوڑے، میری منزل مکمل ہو گئی، میں نے آپ کے حضرت کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے بس یہ دعا کرو میں جیسے یہاں خدمت گزار ہوں، جنت کے اندر بھی ان کا خدمت گزار ہو جاؤں، مجھ کو یہ۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم سے پوچھ لو جا۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا، میری منزل مکمل ہو گئی، جو کہیں مکمل نہ ہوئی تھی ان کے قدموں میں مکمل ہو گئی۔ کتنے دن خاموش رہے۔ اب ڈاکٹر سوچتے ہیں بھی کھایا بھی کچھ نہیں، ان کے لیے نلکی لگاؤ، نلکی لگاتے خوراک کے لیے۔ 3-4 ڈاکٹر ہے، ایک اور ہمارے دوست ہیں نیورو سرجن ہیں، ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب ان کو نلکی لگا دے ورنہ نقصان ہو جائے، خوراک کی نالی لگنی چاہیے۔ میرے ساتھ بھی ان کی بہنوں کا کوئی اور نقصان ہو جائے گا، 8 دنوں سے 10 دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اب بظاہر خاموش پڑے۔ سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا، میں نے بھی کہا، حضرت بھی تھے، دیگر حضرات بھی، لگاؤ جی۔ جب لگانے لگے تو آنکھ کھول لی،
فرمایا کسی اور کو لگاؤ جا کے. کیا بات کریں, کیا سمجھ میں آ سکتی, کیا سمجھ میں آ سکتی. پھر مجھے کہتے اب کیا کریں, کہتے ڈاکٹر صاحب ان سے کہو کہ حضور پیر سیال سے کہیں کہ ان کے پیر ہیں. ان سے جب عرض کیا کہ انہوں نے کہا میں کیوں کہوں, اسی سے پوچھو. بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا بھئی وہ لگواتے نہیں, مہربانی کریں انہیں کہیں آپ کی بات مانیں گے. وہ کہتے کون ہے جو اس کو منوائے, کون ہے جو اس کو منوائے, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا, میں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا. ادھر سے بھی خاموشی ہو گئی. پھر آپ ہی فرمائے لو لے آؤ لگا لو, اب پیر تک پہنچ گئے ہوتے. میں سمجھ گیا کہ دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ان کا اپنا ہی, جب چاہ رہے ہیں, جب چاہ چل دی. ہر ایک نرالا ہے. 50 سالوں میں کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اساتذہ بھی اس سے پہلے ہوئے, ان کی مثل کوئی اور شے نہیں تھی. اور جہاں جہاں ان کا نام لیا جاتا تھا بدعقیدگیاں وہاں سے بھاگ جاتی تھی. بڑی ہستیاں ہیں, اور میں تو کہوں گا کہ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے صدقے سے رب بارش نازل کرتا ہے. یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے صدقے سے رب مخلوق میں رزق بانٹتا ہے. آیتم من آیت اللہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. پھر یہ تقوی پر جس طرح رہے نا, میں 2-4 منٹوں میں بات مجھے اجازت دو میں مکمل کروں. انما کلمہ حسر ہے, اور حسر حقیقی ہے. حسر حقیقی ہے, یہ حسر مجازی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. سیالوی صاحب آپ بھی ذرا غور فرمائیں نا, یہ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول ہے. کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں اپنی من مانی نہیں ہو سکتی. جس کا دل چاہے جیسے منہ اٹھائے پھرتا رہے, چترے بے مہار ہو جائے. سرکار کا فرمان ہے جو بندہ اپنی رائے سے کچھ کہے نا قرآن میں, اگرچہ وہ صحیح کہے پھر بھی اس نے خطا کی. من قال برائیہ فی القرآن, جس نے اپنی رائے سے کچھ کہا قرآن میں, فقط من اصاب فقط اخطا, اگر اس نے سچ بھی کہا ہو پھر بھی خطا. اس لیے قرآن مجید کی تفسیر کرنا کوئی آسان شعبہ نہیں. تو یہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قرآن مجید کی تفسیر کا جو اعتبار کیا جاتا ہے یہ عمومی الفاظ کا, خصوصی سبب کا نہیں. سبب کوئی بھی ہو عمومی الفاظ کا قاعدہ لیا جائے. سبب اس کا ہے انما, یہ جملہ اللہ کا نہیں حقائق ہے. غور ہے نا, ذرا غور فرمائیں گے تاکہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں, بعد میں تلاش کرتے رہو پتہ نہیں کیا کہہ گیا. ذرا غور کرو, یہ رب ذوالجلال کا جملہ نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, جس کو میں نے کہا کلمہ حسر ہے, حسر حقیقی. اس کا معنی ہمارے ہاں فارسی میں کرتے جزئی نیس, اردو میں کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں, اور ہمارے پیر کرتے تھے حقیقت یہ ہے. کتنا آسان کر دے. حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے, کسی اور سے. یہ جملہ بولا حضرت حابیل نے, حابیل کا جملہ ہے. حضرت حابیل کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے. ان کی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ کشمکش ہوئی, آپ کو معلوم ہے. اس کشمکش میں دونوں نے طے کیا ہے کہ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ کام کر لے. حضرت حابیل نے بھی پیش کی, ان کے بھائی تھے وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے, انہوں نے بھی پیش کی. حابیل کی قبول ہو گئی. اس وقت یہ تھا کہ ایک بدلی آتی تھی, بجلی آتی ہے وہ آ کے کھا کے چلی جاتی. جس کی قبول ہو وہ کھا کے چلی گئی, بات ختم. جس کی قبول نہیں ادھر ہی گل سڑ گئی, اس کی ادھر ہی پڑی رہی. حضرت حابیل کی قبول ہو گئی. ذرا غور کرو, دونوں حضرت آدم کے بیٹے ہیں. اگر پانی پیو گے تو پھر ان بیچاروں کو کیا سمجھ آئے گی.
وہ تو آپ کا پانی دیکھتے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. ذرا غور کرو، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو پالا. غور فرمائیے، توجہ نہیں آپ کی پوری، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، ویسے سمجھ نہیں آ سکتا. ایک ہوتا ہے تقریر بشیروں میں ہوتی ہے، وہ بھی اچھی ہوتی ہے، لطیفوں میں ہوتی وہ بھی اچھی ہوتی، کہانیوں میں ہوتی وہ بھی اچھی ہوتی، قصوں میں ہوتی وہ بھی اچھی ہوتی، لیکن اس سے اچھی نہیں ہوتی جو قرآن سے ہوتی، اس سے اچھی نہیں ہوتی جو حدیث مصطفیٰ. اور یہ حدیث مصطفیٰ ایسے آتی نہیں جیسے ویسے دھیان ادھر منہ بڑا ہو، یہ کچھ مزاج اپنا سیدھا کر لیتے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بازار میں چیز بکتی ہے نا، جس چیز کی ڈیمانڈ ہو بازار میں، فیکٹریوں میں پروڈکشن بھی اسی کی ہوتی. فیکٹریاں کبھی کبھی مال ہی بدل جاتی، کیوں نہیں؟ اب مندہ پڑ گیا، بازار میں یہ نہیں بکتا، نیا لاؤ. تو بازار میں ڈیمانڈ ہو شیر کی، بازار میں ڈیمانڈ ہو لطیفے کی، بازار میں ڈیمانڈ ہو قصے کی، بازار میں ڈیمانڈ ہو آگے پیچھے کی باتوں کی، تو فیکٹری کیا کرے؟ خدا کے لیے اپنا مزاج بدل. مقابلہ کرنے نکلا ذاکر نائک سے، تکیہ کیے بیٹھا شیروں پہ. مقابلہ کرنے نکلا اس زمانے سے جس کو کروڑوں اربوں ڈالر دے کر بٹھایا گیا ہے اہل سنت کے نظریات کو دبانے کے لیے. خود تو اپنی کشتی کو ادھر ان کے ہاں لگا گیا ہے، خود تو نے اپنے آپ کو گھاس پھوس کے حوالے کر دیا، خود تو نے قصہ کہانی کے سپرد کر دیا ہے اپنا دین. ہوش میں آ، ڈیمانڈ بدل، ڈیمانڈ میں صرف رب کا قرآن رکھ، مصطفیٰ کا فرمان رکھ، تاکہ یہ کشتی کنارے لگے. اب میں جو بات عرض کر رہا تھا، معذرت سے کہتا ہوں، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے. تھوڑی دیر کے لیے آپ عالم لوگ ہیں، آپ گجرانوالہ کا تو ہم سمجھتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ بھی اونچا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ شہر حضرت ابو داؤد محمد صادق کا ہے، یہ شہر حضرت سید مراتب علی شاہ صاحب کا ہے نا. حضرت سید دیدار علی شاہ خود کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں سید دیدار علی شاہ، یہ حزب الاناف کے جو بانی ہیں، سید ابو الحسنات کے والد، ابو البرکات کے جو والد تھے، وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب گیا، یہ کھچوچا شریف میں بیٹھے ہیں، یہ ان کے ہاں ہیں، یہ بڑے جو حضرت کلاں ہیں ان کے مرید ہیں، خلیفہ ان کے. وہ کہتے ہیں میں ادھر گیا بریلی میں، ایک چھوٹا بچہ نلکا چلا رہا تھا، غور ہے نا، نلکا چلا رہا تھا، تو کہتے ادھر جماعت کھڑی تھی، میں نے کہا مجھے بھی پانی دے، میں بھی ذرا پانی سے بھر کے میں وضو کر کے آگے جماعت کے ساتھ مل جاؤں. تو چھوٹا سا بچہ آگے کہتا مولوی صاحب آپ کے لیے پانی جائز نہیں. یہ شیخ الحدیث تھے، امام المحدثین تھے. کہتا چھوٹا بچہ آگے سے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ میرا بھرا ہوا پانی آپ کے لیے جائز نہیں. انہوں نے کہا میں سوچنے لگ گیا وہ کون سا پانی ہے اوروں کے لیے جائز ہو میرے لیے نہ ہو. اس نے کہا جناب میں نابالغ ہوں نا، نابالغ ہوں نا، میں تیرے لیے کیسے جائز ہوگا میرا پانی؟ تو آگے سے میں نے کہا جن کو دیتا ہے ان کے لیے کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا انہوں نے میرے ابا سے اجازت لی ہے. سید دیدار علی کہتے میں سر پکڑ کر رہ گئے. دیدار علی تو کہاں محدث ہوا؟ اعلیٰ حضرت کی گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تو اس سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں، تو کہاں پڑھ رہا ہے؟ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں حضرت ابو داؤد محمد صادق کا نام آئے، حضور سید مراتب علی کا نام آئے، ہم سمجھتے ہیں ان کے دروازے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوسروں سے بڑا علم رکھتے ہیں، نظریہ. اس لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ گجرانوالہ کی دھرتی کے لوگ، اس لیے ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، صرف مسئلہ حل کرتے ہیں. اور پھر جہاں ہوا وہ مولانا عبداللطیف قادری ہمارے استاد کہتے تھے یہ تو استاد الکل ہے، یہ استاد الکل ہے، یہ ایسا شہر ہے اس کو بڑی برکتیں حاصل ہیں. ابھی انہوں نے تقریر کا انتہا کر دیے کر کے، میں تو صرف آپ سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل، حضرت آدم کے بیٹے حابیل،
قابیل کی ادھر ہی پڑی رہ گئی، حابیل کی قبول ہو. تو قابیل بھی آدم کا بیٹا ہے نا. اگر نسب قبول ہوتا ہو بغیر تقوی کے، میں کیسے سمجھا سکتا ہوں. رانا عرفان القادری صاحب بڑے اونچے درجے کے مناظر ہیں، بہت چھوڑا ہو گیا ہے ان کا اللہ کے کرم سے. میں آپ سے یہ بات، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا قابیل ایک بیٹا حابیل، دونوں کا باپ آدم، دونوں کی ماں حوا. اب کیا وجہ ہوئی قابیل کی نہیں ہوئی حابیل کی ہو گئی؟ تو قابیل لڑنے لگا، جگڑنے لگا حابیل سے، تیری کیوں ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی. تو آگے سے انہوں نے جملہ کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جن کی قبول کرتا ہے وہ تقوی والے ہوتے ہیں. میرے ہاں تقوی ہے، تیرے ہاں نہیں ہے، نہیں قبول ہوئی. ہم کہتے ہیں آدم کے بیٹے کی قبول نہ ہو تقوی کے بغیر، تیری میری کیسے قبول ہو جائے گی تقوی کے بغیر؟ تو کس کا بیٹا بھی ہو جائے. ابھی دیکھیے نا، غور فرمائیے، یہ خاندان سادات ہے، اس سے اونچا خاندان نظریہ ہے اسلام کے مطابق روئے زمین پر کوئی نہیں. سچ کہتا ہوں، علماء کی تائید مجھے حاصل ہے. اور اتنا اونچا خاندان ہے خاندان اہل بیت. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان ہی نہیں. اہل بیت پر درود نہ پڑھو تمہاری نماز ہی نہیں. اہل بیت کی محبت نہ ہو تمہارے دل سے ایمان کا داخلہ ہی بند ہے. کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی ان باتوں پر جو میں نے کی؟ امام شافعی نے کہا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عدیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اس پر سبحان اللہ کہو، یہ شعر ہے سبحان اللہ کہنا، امام شافعی کا شعر ہے. یہ آج کل کا فلاں کا شعر نہیں، امام شافعی کا ہے. محمد بن ادریس شافعی جس کی تقلید کا پٹا امام بخاری گلے میں ڈالے بیٹھا ہے، امام مسلم جس کا مقلد ہوا بیٹھا ہے، امام نسائی جس کا مقلد ہوا بیٹھا ہے، امام ابن ماجہ جس کا مقلد ہوا بیٹھا ہے، وہ امام شافعی. اور خود امام مجد الفسانی بھی امام ربانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں حنفی نہ ہوتا نا تو میں بھی شافعی ہوتا. کوئی مجدی بیٹھا کوئی نہیں، کہو نا سبحان اللہ. کبھی مجد الفسانی کی اڑان بھی دیکھنا، کیسے کسی موقع پہ سنا دیں گے تجھ کو مجد الفسانی کیا ہے. عزیزان گرامی قدر وہ بھی فرما کہتے ہیں میں اگر حنفی نہ ہوتا پھر میں بھی شافعی ہوتا. لیکن یہاں ابو حنیفہ وہ شے ہے کہ امام شافعی کو بھی کہنا پڑا الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، دنیا کے سارے فقیہ ابو حنیفہ کا بال بچہ ہی نظر آئے. ابو حنیفہ وہ شے ہے. اور پھر میں چھوٹی سی بات مجد الفسانی کی، وہ فرماتے میں نے کشف سے دیکھا تمام فقہاء چھوٹے چھوٹے یہ ان کے جوہر تھے، چھوٹے چھوٹے جوڑ تھے. اتنی کسی کی چھوٹی نہر ہے، کسی کی پھر چھوٹی. کہتے ابو حنیفہ کو دیکھ، سمندر ہے دور تک کنارہ ہی کوئی نہیں. ابو حنیفہ وہ شے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ سے، حضرت امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عدیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ہم پر فرض کے طور پہ نازل فرمائی. تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے جو تم پر اپنی نمازوں میں درود نہ پڑے، اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی. اور بھی بہت سی حدیثیں آئی اس عنوان سے. اور یہاں تک کہا گیا ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اگر کوئی بندہ عمر بھر خانے کعبے کا طواف کرے، عمر بھر کوئی بندہ خانے کعبے کے ہاں زندگی بسر کرے، بین الرکن والمقام، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، طواف کرے، مرتے وقت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، جہنمی ہے، اس کی زندگی کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
تقوی کے بغیر اگر کوئی سید زادہ ہو میرا بیٹا نہیں. حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لو کان فی بلد ولدی والناس اتقی منہ، اگر کسی شہر میں میری نسل کا کوئی بچہ رہتا ہو، کوئی اور بندہ اس سے بڑا متقی ہو جائے، وہ میرا بیٹا کہلانے کا حقدار ہی ہے. حدیث پڑھی ہے میں نے. اور پھر سرکار کا اور فرمان بھی سنو، فرمایا الجنت للمطیع ولو کان عبدا حبشیا والنار للعاصی ولو کان سیدا قریشیا. فرمایا جنت رب نے نیکوکار کے لیے بنائی ہے اگرچہ کالے رنگ والا حبشی غلام ہو، اور دوزخ رب نے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے اگرچہ کوئی قریشی ہو، سید قبیلے کا بندہ ہی کیوں نہ ہو. معلوم ہے رب کے ہاں تقوی قبول ہوتا ہے کتنا بڑا کوئی ہو جائے. اور سرکار کا فرمان ہے، یہ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے کہ علم عمل سے بہتر ہے. علم ہے یہ عبادت سے بہتر ہے، صرف عمل سے نہیں، عبادت سے بہتر ہے. العلم افضل من العبادہ، العلم خیر من العبادہ. علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے علماء کی شان، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. العالم افضل من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار. حضور کا فرمان ہے ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں پر، 70,000 عابد جو دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات جاگ کے گزارے، تہجد گزار، قائم اللیل صائم الدہر، 70,000 عابدوں. دین کا عالم پھر بھی اونچا مرتبہ رہا. عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہے، حضور فرماتے جیسے میری فضیلت تم پہ ہے. اور عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. یہ علماء ہے. علم کا ایک ذرہ، حدیث میں فرمان ہے حضرت ابو درداء کی روایت سے سنن ابن ماجہ میں ہے، جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب پا جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آئی ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ دین کا ایک چھوٹا مسئلہ سمجھے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ علماء کا، علم والوں کا مرتبہ ہے. حدیث میں سرکار کا فرمان ہے کہ کسی بندے کو اس حال میں موت آئی ہے، اس حال میں موت آئی ہے کہ وہ علم دین کی طلب میں لگا ہو، عالم نہ ہو، پڑھنے چلا ہو، پہلے دن ہی گیا ہو. فَبَيْنَهُ فَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. اس طالب علم کے درمیان اور نبیوں میں، جنت میں نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے. العالم والمتعلم سواء فی الجنہ. عالم ہو یا طالب علم ہو جنت میں برابر ہے. اس لیے یہ علماء کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک عالم بنے، اور اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق سے مالا مال کرے جو طالب علم ہے. سبحان اللہ کہیں. اتنا اونچا مرتبہ علم کا ہے. رب ذوالجلال نے ہر شے سرکار کی جھولی میں ڈالی، اور کسی ایک موقع پر بھی رب نے نہیں کہا مانگ. علم کی باری آئی رب کہتا ہے محبوب مانگ. کیسے سمجھائیں آپ کو؟ رب ذوالجلال نے سرکار سے فرمایا مانگ. مولا کیا فرمایا؟ کیا قل رب زدنی علما. مصطفیٰ کے علم کا کوئی کنارہ ہے پہلے؟ جہاں جبریل نہ سمجھتا ہوں مصطفیٰ سمجھتے. جو خود کہتے پوری کائنات کو مثل کف دست دیکھتا ہوں، میں غیر محسوس کو محسوس دیکھتا ہوں. یہ مسئلے آپ کی سمجھ والے نہیں ہیں. غور کرو ذرا، یہ سرکار کا فرمان ہے. اور پھر کتنا علم ہے سرکار کا. یہ صحیح مسلم اٹھاؤ جلد اول جلد 2 میں صفحہ 390 حضرت ابو زید انصاری کی مرویات سے حدیث آئی. کہتے فجر کی نماز پڑھا کے منبر پہ چڑھے تھے سرکار. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر وخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر
فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن. یہ علم ہے سرکار کا. کہتے فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پہ چڑھے تھے, خطاب کرنا شروع کیا, کرتے رہے. زور کی نماز آئی. معلوم ہے کبھی لمبے خطاب بھی ہو جاتے ہیں اور تم گھبرا جاتے ہو کہ 11 بجے ہی ختم ہونا چاہیے, اس کو آگے جاتے ہی نہیں کہ ہم جلیل ٹاؤن والے ہیں, آگے ہمارا شعبہ ہی نہیں, وہی ادھر ہی رک جاتے ہیں. میں نے کہا کبھی سرکار کو بھی دیکھ لیں. اب مضمون چھیڑا ہو حاجی ابو داؤد محمد صادق تو 11 بجے پر تو نہیں روکا جا سکتا نا فقیروں کو. حضور پیر صاحب کا مسئلہ چھیڑا ہو تو 11 بجے کیا ہے, رات کے 11 جی اگلا دن بھی آ جائے تو جاری رہتے ہیں یہ خلاف. وہ معاملے ہی ایسے ہیں خدا کی قسم. تو میں سرکار نے زور تک جاری رکھا. زور کی نماز کا وقت ہے, ممبر سے نیچے آ گئے اور پھر نماز پڑھائی, پھر چڑھ گئے, پھر خطاب کرنا شروع کیا, پھر اثر ہو گئی, پھر نیچے اترے, پھر نماز پڑھائی, پھر چڑھ گئے, پھر جاری کیا, کرتے رہے. سورج غروب ہو گیا مغرب کے لیے, اتر آئے. کہتے کتنا سنایا تھا, کتنی خبر دی تھی. بما کان و بما ہوا کائن. ایک روایت میں فرمایا نا علاج یوم القیامہ, اس روایت میں علاج یوم القیامہ نہیں, مطلب ہوا جو کچھ ہو چکا اس کا بھی بیان, جو کچھ ہونے والا تھا اس کا بھی بیان کر دیا. نہ صرف قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک, اس کے بھی بعد. جن کے علم کا اپنا کوئی کنارہ نہ ہو ان سے رب کہتا ہے محبوب مانگ. معلوم ہے علم کوئی معمولی شے نہیں, معمولی نہیں. اور ایک بات آپ کو سنا دوں, سبا سنابل شریف میں لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادم, یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آئے ہیں, سلطان بلخ جنہوں نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری. ان کی بیعت ہے حضرت فضیل ایاز کے ہاتھ پر. حضرت فضیل ایاز کی بیعت ہے حضرت عبد الواحد زید کے ہاتھ پر. عبد الواحد زید کی بیعت ہے حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر. حضرت خواجہ حسن بصری کی بیعت ہے حضور مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر. یہ سلسلہ ادھر سے چلا, چوتھے نمبر پہ آئے ابراہیم بن ادم. تو ابراہیم بن ادم جب تاج و تخت کو ٹھوکر مار دی نا آپ نے, بڑا اونچا مرتبہ پایا ہے. داتا صاحب گنج بخش علی حجویری سے پوچھ ابراہیم کا, فرماتے رمضان آتا تھا, میں سوچتا تھا چشتی 8 دن کا روزہ کیوں رکھ جاتے ہیں. یہ چشتیہ سلسلے میں کبھی 8 دن کا روزہ رکھا, 3 دن کا تو اکثر رکھا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے تو آخری وقت میں پتہ نہیں کتنے لمبے دن کے روزے رکھے. داتا صاحب کو پڑھا کشف المعجوب میں, فرماتے ابراہیم بن ادم رمضان آتا تو نے پہلی رمضان کو روزہ رکھتا, پھر نہیں کھولا پورا مہینہ. عید کا چاند نظر آیا پھر جا کھولا پورا مہینہ. وہ کہتے یہ نہیں بھائی اندر ہی پڑے رہتے تھے, بھائی لیٹ گئے, بھائی دم نہیں رہا جسم میں. کہتے سارا دن کھیتوں میں کھلیانوں میں وہ گندم کاٹتے رہتے تھے, گندم دھوتے رہتے تھے. جتنی مزدوری ملتی شام کو غریب غربا کو کھلا کے آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک رات کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا 400 نفل پڑ جاتا. ابراہیم بن اتنی ہستی. ابراہیم بن ادم جب توبہ کر بیٹھے نا, تاج و تخت کو ٹھوکر مار دی, پھر خیال آیا ابو حنیفہ سے ملاقات ہونی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنے گئے تو امام اعظم حنیفہ کو پتا چلا نا ابراہیم بن ادم آیا ہے. اپنے شاگردوں سے فرمایا اٹھو ہمارا سردار آ رہا ہے. یہ ابراہیم بن ادم جس کو ابو حنیفہ سردار کہے. حضرت امام اعظم حنیفہ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تو ابراہیم بن ادم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, سر رکھا. ابو حنیفہ ہے, کیا جانے تو ابو حنیفہ کیا شہر ہے, کیا جانے تو ابو حنیفہ کیا کس چیز کا نام ہے. سرکار سے پوچھا گیا تھا بتاؤ اس کے بارے میں. سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا ہوا سراج امتی, ہوا سراج امتی, ہوا سراج امتی. وہ میری امت کا آفتاب ہے, وہ میری امت کا چراغ ہے, وہ میری امت کا سورج ہے. وہ اور شہ ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ابراہیم بن ادم نے سر رکھا. بڑی دیر تک انہوں نے پیار کیا ان سے. حضرت امام اعظم حنیفہ سے کہا ابراہیم بن ادم نے کہ کوئی نصیحت کرو, امام ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو نصیحتوں سے اونچا ہے نہ پوچھ, کیونکہ جو تو کام کر آیا ہے نا وہ نصیحتوں سے اونچا ہو گیا ہے. تو ابراہیم بن ادم نے کہا نہیں مجھے ضرورت ہے, مجھے نصیحت کرو. امام صاحب نے پھر فرمایا تو نصیحتوں سے اونچا ہے نہ پوچھ. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نصیحت کرو, ضرورت ہے مجھے. 3 مرتبہ کہا تو امام صاحب کیا کہتے ہیں,
فرماتے اگر نصیحت پوچھے بغیر تو نہیں رہتا تو جا جا کے علم حاصل کر. سبحان اللہ کہنا پھر. یہ ہے علم، یہ علم ہے. یہ علم کوئی ایسی معمولی شے ہوتی تو پھر ان کو نہ کہتے جا جا کے علم حاصل کر. اب میں آخری بات آپ سے کہوں، کتنا علم والا ہو جائے. سنو سرکار کیا فرماتے ہیں. فرمایا لو کانا فی العلم من دون التقى شرف لکانا اشرف خلق اللہ ابلیس. فرمایا اگر علم میں تقوی کے بغیر کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو شیطان سے بڑا کوئی عظمت والا نہ ہو. علم والے بھی اگر رب کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہیں تو تقوی سے آئیں، نسب والے بھی چاہتے ہیں تو تقوی سے آئیں. میں کہتا ہوں ان دونوں ہستیوں کو سلام ہو. علم بھی رکھا، عمل بھی رکھا، علم بھی رکھا، نسب بھی رکھا، لیکن تقوی کو ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا. رب کی بارگاہ میں قبولیت کا مرتبہ آ گیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. گفتگو بڑی لمبی ہے، 2 آیتیں پڑھی میں کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا گفتگو دراز ہو گئی. انہی الفاظ پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.